فالمسؤول من الله تعالى أن يختم بالسعادة أعمالنا وأن يحشرنا وإياكم تحت لواء نبينا ويجعل الجنة قدمنا ومآلنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فإنك أهل لذاك، وإن لم تغفر فمن يغفر سواك. إلهي إن تعذبني فإني مستحق العذاب والنقم، وإن عفوت عني فإنك أهل الجود والكرم. إلهي تبت من كل المعاصي بإخلاص مجاء للخلاص، أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك يوم يؤخذ بالمآصي. إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع، وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. گرامی قدر سامعین، انسانی وجود کے دو حصے ہیں، ایک اس کا باطن ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے۔ جس طرح ظاہری جسم کی آنکھیں ہیں، ظاہری جسم میں دل ہے، جس طرح ظاہری جسم کے کان ہیں، ان کانوں سے انسان سنتا ہے، آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل بھی ہیں۔ اگر انسان کا اندر صحیح ہو تو ظاہر بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ظاہر کا صحیح ہونا اندر کے صحیح ہونے سے موقوف ہے۔ اگر اندر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اندر کے کان بند ہو جائیں، اندر کا دل اس پہ پردے پڑ جائیں، تو پھر ظاہری شکل کا یہ انسان پھر جانور کی فہرست میں آ جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس پہ پرانی شہادت ہے جو خطبے میں پڑھا، رب فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں سمجھ نہیں سکتے، لہم آذان لا یسمعون بہا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے کان ہیں سن نہیں سکتے، لہم اعین لا یبصرون بہا، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے
اندر کے آنکھوں کی ہے، اندر کے دل کی ہے، اندر کے کانوں کی ہے۔ اب ایسے لوگ جن کے اندر کی آنکھیں بند ہیں، ظاہری آنکھیں کھلی ہیں، اندر کے کان بند ہیں، ظاہری کان کھلے ہیں، اور اندر کا دل بند ہے، تو رب فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل۔ فرمایا یہ ظاہری شکل و صورت میں چلنے والے انسان یہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو میرے دوستوں، مجھے آپ کو اگر انسان بننا ہے، اس لیے کہ جنت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، جانوروں کے لیے نہیں۔ چند جانور ہیں قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، وہ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ بھی انسانی شکل میں، اللہ ان کو انسان بنا دیں گے۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اسی طرح اصحاب کہف کا کتا ہے، اور قرآن و سنت میں ہیں کچھ جانور 10 کے قریب ہیں غالباً جنہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن وہ اس کیفیت میں جنت میں نہیں جائیں گے۔ اونٹنی بن کے جنت میں نہیں جائے گی، اللہ اسے انسان بنا دیں گے۔ تو جنت انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور صرف انسانوں میں مومنین کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ اگر میں اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے انسان بنیں۔ رب العزت نے احسان فرماتے ہوئے انسانی شکل مجھے اور آپ کو دے دی ہے۔ میرے دوستو، شکل و صورت میں یہ انسان اگر اس کا باطن خراب ہوا تو جہاں اللہ اس کی ظاہری خوبصورتی کی 4 قسمیں اٹھاتے ہیں، مخلوقات انسانی میں یقیناً انسان انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ تو ایک صاحب نے اپنی بیوی سے کہا نا کہ اگر کچھ چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو یہ 3 طرح کے۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ جی بیوی چاند سے خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے، میں نے تو غلط بات کر دی۔ علماء سے بھاگا ادھر ادھر کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو یہ 3 طرح کے ہیں۔ چاند تو اللہ کے آسمان پہ انتہائی چمکیلی چیز ہے، بہترین خوبصورت چیز ہے، میری بیوی چاند سے کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ پریشان ہوا۔ علماء نے کہا چاند سے تو خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے، تو طلاقیں ہو گئی ہیں۔ چلتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس بات پہنچی، انہوں نے فرمایا تیری بیوی جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کیسے جی؟ چاند انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق پہ 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ خالق قسمیں اٹھا رہے ہیں، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ شہر کے امن کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو یقیناً خوبصورت بنایا۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کی ان قسموں کی وجہ سے میں قرآن کے ساتھ دلیل دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ تیری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اسے کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، علماء امت کی ہر پریشانی کو حل کرتے ہیں، اللہ کرے ہمیں علماء کی محبت نصیب ہو جائے۔ آج خدا کی قسم علماء سے تنفر کی وجہ سے میں اور آپ ذلیل ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو حکم کے انداز سے فرمایا تھا کن عالما، حکم ہے کن عالما، سارے کے سارے عالم بن جائیں۔ اتنا بھی اگر فرصت نہیں ہے کہ سارے علم دین کی طرف آ جائیں، دنیا کے دیگر ضروریات ہیں، فرمایا وہ متعلما، چلو طالب علم بن جاؤ۔ اللہ کے لیے اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ روزانہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر علم دین حاصل کریں، فرمایا چلو مستمع، کبھی کبھی علماء کی محفل میں آ کے ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ اللہ کے لیے اتنا بھی فرصت نہیں ہے، دنیا کی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ فرمایا چوتھا جو ہے او محبا، بعض روایت میں او ناصرا، چلو علماء کے تعاون کرنے والے بن جاؤ، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ برات کل خامس فتحلک، فرمایا پانچواں نہ بننا ورنہ برباد ہو جائے گا۔ بغیر کسی مولوی پیر کی بات نہیں ہے جس میں آپ ایک کام سے سنے دوسرے کام سے نکال دیں، یہ میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد۔ آج
99% मुसलमान उलमा से मुतनफ़िर। उलमा मेरे दोस्तों हमारी हर परेशानी का हल बताते हैं, खुदा के लिए इनसे मोहब्बत की। बारह करो खुदा के लिए बिना इम्तियाज मसला कर्ज करो, जिसके नाम के साथ आलिम लग जाए कम अज कम उसे अपनी जुबान तनकीद से बचाए, अपनी तनकीद का निशाना न बनाएं। और मेरे पास बेशुमार वाक़यात हैं कि इल्म दीन की बुनियाद पे अल्लाह ताला उन्हें मौत से पहले पहले तौबा की तौफीक दे देते, वो तौबा करके अपनी आखिरत बना जाते हैं। मैं और आप तनकीद करके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। मत तनकीद कीजिए यार, अपनी इस्लाह कीजिए। खैर आज कर रहा हूं कि इंसान इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन अगर ये अंदर और बातिन, जाहिर और बातिन अगर इसका ठीक ना हुआ, जाहिर ठीक है लेकिन अंदर इसका खराब है, अंदर की आंखें ना खोली बंद है, अंदर के कान ना खोले बंद है, अंदर का दिल इसका ना खुला मेरे दोस्तों, तो फिर ये जाहिरी शक्ल वाला इंसान जो है ये जानवरों से बदतर होके तुम्हारा ददनाम असफल साफिलीन का ऐलान सुना रहे हैं। इस खूबसूरत इंसान को जिसकी शक्ल सूरत इंतहाई खूबसूरत है, अगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करके ना लिया, अल्लाह इसको जहन्नम की गहराई में डाले। मेरे दोस्तों अंदर के सही होने के लिए सबसे पहले ईमान जरूरी है, इसलिए फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत वाले ईमान कबूल कर ले। ईमान नहीं है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, मेरे दोस्तों जहन्नम का ईंधन बनेगा। नबी अलैहिस्सलाम के चचा, हकीकी चचा हज़रत अब्दुल्लाह का हकीकी भाई अबू लहब, नाम इसका अबू लहब नहीं है, नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। अब्दुल उज़्ज़ा, ये लहब कहते हैं आग के शोले को। दूर से इसका चेहरा चमकता था जिस तरह दूर से आग का शोला चमकता है। लोग इसे खूबसूरती की वजह से, चेहरा चमकने की वजह से अबू लहब कहते थे, आग के शोले वाला। लेकिन क्या जब इसने अपना अंदर सही नहीं किया, ईमान कबूल नहीं किया, ईमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, ईमान कबूल नहीं किया, अंदर खराब है, मेरे दोस्तों ये आदमी बर्बाद हो जाता है। इसने ईमान कबूल नहीं किया, तबाह हो गया। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इसकी तबाही और बर्बादी के तज़किरे के लिए पूरी कुरान की सूरत नाज़िल कर दी है, क़यामत तक इसकी बर्बादी का तज़किरा होता रहेगा। मेरे दोस्तों मुझे और आपको ज़ाहिरी खूबसूरती अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बचा सकती। मुझे और आपको किसी से ताल्लुक़दारी, रिश्तेदारी वल्लाह अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बचा सकती। नबी का हकीकी चचा है लेकिन नहीं बच सका, तो पुरानी शहादतें बर्बाद हो गई। तो मेरे दोस्तों अर्ज़ कर रहा हूं कि अंदर की इस्लाह इंतहाई जरूरी है, इसलिए बार अर्ज़ किया जा रहा है अंदर की इस्लाह। अंदर जब सही होगा फिर जाहिर को सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्तों अंदर जब दिल हमारा जो अंदर है जिस्म के अंदर अगर ये सही होगा तो फिर आंख को सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आंख खुद ब खुद झुक जाएगी, क्योंकि दिल जो है ये बड़ी अहमियत रखता है। ये तो जिस्मानी मुआलज के यहाँ भी अहमियत रखता है, रूहानी मुआलज के यहाँ भी अहमियत रखता है। दिल जिस्मानी मुआलज के यहाँ भी बड़ी अहमियत रखता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं दिल काम कर रहा है तो बाकी ठीक हो जाएगा, दिल को संभालो। रूहानी मुआलज रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी दिल पे निगाह रखते हैं, दिल पे। मैं इंसानी वजूद में इन फिर जसद लमज़तुन, इंसानी वजूद में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर ये सही हो जाए इज़ा सलहा सलहा जसद कुल्लु, ये सही हो जाए तो पूरा वजूद सही होता है, ये खराब हो जाए तो पूरा वजूद खराब होता है। मेरे आका ने फरमाया, फिर होशियार किया, घंटी बजाई, अला वहियल क़ल्ब, फरमाया सुनो वो दिल का टुकड़ा है। दिल को सही करने की मेरे दोस्तों अशद जरूरत है। आज हमारे दिल का बिगाड़ है, ज़ाहिरी संवारते हैं अपने आप को, अंदर बिगाड़ है। मेरे दोस्तों जिस तरह हम अपने ज़ाहिरी पनौसिगार के लिए ब्यूटी पार्लर की तरफ जाते हैं, खानकाह ये रूहानी ब्यूटी पार्लर है, इनकी तरफ मुझे और आपको ज्यादा जाने की जरूरत है, ज्यादा जाने की जरूरत है।
کی شکل میں ایسی کشش ہوتی ہے، لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، کشش ہوتی ہے. بعض ہمارے اولیاء اللہ ان کا کلر سفید نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اور آپ ان کی زیارت کو ترستے ہیں، پھر بھی میں اور آپ ان کے مسافر کو ترستے ہیں، پھر بھی امت کھینچی چلی جاتی ہے. اس کی وجہ کہ ان کا اندر ٹھیک ہے. اندر جب انہوں نے ٹھیک کر لیا میرے دوستو، ظاہر کی کشش اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی. اس لیے آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنا اندر ٹھیک کریں. اور اس شیطان پر ان کی نگاہ بھی اسی دل پہ ہوتی ہے. یہ بھی دل پہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان بھی دل کے اوپر گھسنے ٹیک کے بیٹھا ہے. شیطان پر ان کی نگاہ بھی اسی دل پہ ہے، کیونکہ دل جب بگڑتا ہے سارا انسان بگڑتا ہے. دل جب سمجھ جاتا ہے سارا انسان سمجھ جاتا ہے. اس لیے عرض کیا جا رہا ہے یہ بنیادی محنت ہے یار، یہ بنیادی محنت ہے. دل کو سنوارنا، دل کو ٹھیک کرنا، یہ بنیادی محنت ہے اور یہ اللہ والے کرا رہے ہیں. ہم اس بنیادی محنت کی طرف آئیں. آج امت دور ہو چکی ہے اس بنیادی محنت سے، جس کی وجہ سے ذلت اس کا مقدر بن گئی. میرے دوستو اس دل کو سنبھالنے کی کوشش کریں. دل جب ٹھیک ہوگا، یہ تو میرے دوستو با اختیار بادشاہ ہے. آقا انسانی بے اختیار دیا ہے، کچھ نہیں کر سکتے آقا انسانی. اگر دل بگڑا ہوا ہے آنکھ غلط دیکھے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آنکھ غلط نہ دیکھے. دل کا اگر بگاڑے میرے دوستو تو آنکھ مانتا ہوں کہ لوگوں کے منام کی وجہ سے شاید جھک جائے کہ دیکھ رہا ہوں لوگ کہیں کہ شرم نہیں آتی مولوی ہے فلاں کو دیکھ رہا ہے، لیکن جب موقع ملے گا تو آنکھ ضرور اٹھے گی. لیکن دل تو کہتا ہے دیکھ اسے، آنکھ اٹھے گی. پھر خالق کا اعلان سامنے آ گیا یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ کی رات کی خیانت کو بھی اللہ جانتے ہیں. رات کی تاریکی میں اٹھنے والی یہ آنکھ، موقع کی تلاش میں اٹھنے والی یہ آنکھ، اللہ اس کی خیانت سے بھی واقف ہیں. تو غلط سوچتا ہے نا رب کو، وما تخفی الصدور، تیرے دل و دماغ کی سوچوں سے بھی اللہ واقف ہے. اس کی بھی گرفت ہوگی، اس کی بھی گرفت ہوگی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان غلط استعمال ہوئے ہیں، آنکھ غلط استعمال ہوئی ہے، دل غلط استعمال ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان سب کے بارے میں تجھ سے پوچھو. میرے دوستوں میں آپ موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم مرنے کے قریب بڑے نہیں ہو رہے. نفس و شیطان ہمیں چکر دیتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا، سال گرا ہوا. بیوقوفی بڑی حرکتیں ہیں جس پہ ہمیں نفس و شیطان نے لگا دیا. کہ میرے دوستوں سال گرا وہ منائیں جو دنیا کو جنت سمجھے. ہماری یہ جنت نہیں ہے، یہ کافر کی جنت ہے. ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کا قید خانہ ہے، یہ کافر کی جنت ہے. ہاں کافر اگر خوشیاں منائے تو مناتا رہے، میں اور آپ نے حرکتوں میں کیوں لگ گئے یار؟ ہماری اللہ رب العزت نے، ہمارا نظریہ یہ ہے، قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے پہلے موت کو پیدا کیا ہے، پھر مجھے اور آپ کو زندگی کے لمحات گن گن کر دیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تخلیق موت کا تذکرہ پہلے ہے، تخلیق حیات کا تذکرہ بعد میں ہے. موت پیدا کر کے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو موت کے محاصرے میں دے دیا ہے، اور اس گھڑی کا تعین کر کے علم اپنے پاس رکھ لیا ہے. جب وہ گھڑی آئے گی واللہ ایک منٹ سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. میری عمر اگر 40 سال ہے، 39 سال گزر گئی ہیں، میرے دوستوں میرے والدین خوشیاں منائیں گے کہ ہمارا بچہ 10 سال کے بعد پڑھنے والا ہے؟ نہیں، وہ تو چیزیں ماریں گے، روئیں گے. ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، ہم اس کی آخرت کی فکر کریں کہ یہ آخرت کی تیاری اس نے کتنی کی ہے، یہ دینی تعلیم اس نے کتنی حاصل کی ہے، قرآن اس نے کتنا پڑھا ہے، دین کی طرف یہ کتنا آیا ہے. ہم اس کی فکر کرتے. اور اگر ہمارا بچہ دین کی طرف راغب ہے، پورا سال وہ نماز کی پابندی کرتا رہا، پھر چلو میں اور آپ خوشی مناتے کہ میرا بچہ الحمدللہ اس نے بہترین یہ سال گزارا، دینی رغبت کی طرف رہا ہے. میں اور آپ اس کی زندگی کو دیکھ کر کہ اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، پھر میں اور آپ اس کی موت کے قریب جاتے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ مرنے کے قریب جا رہے ہیں. ہمارے انداز سے
ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں مرنے کا یقین نہیں ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ میرے بچے نے جہاں رہنا خوشیاں منانا بڑا ہو رہی اور ساری منصوبہ بندی بچے کے لیے ہو رہی ہے. میرے دوستو بچے کے لیے کریں، انکار نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے اس کی آخرت کی سوچیں. دنیا بقدر مقدر میرے اللہ نے ضرور دینی ہے. ان رزق یطلب العبد کما یطلب اجلہ. آقا فرماتے ہیں قسمت کا لکھا رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتے جس طرح موت تلاش کرتے. میں اور آپ دنیا میں ابھی نہیں جاتے، اللہ نے پہلے 4 ماہ کا جب بچہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتے. میرے آقا نے فرمایا کہ اس نے کتنا رزق دنیا میں کھانا ہے، ایک لقمہ بھی اللہ زائد نہیں کر سکتا، ایک پانی کا قطرہ بھی زائد نہیں پی سکتے. ہم کیوں پریشان ہیں اس معاملے میں؟ جو ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے میرے دوستو، اللہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. پاک پتن والے بزرگ نے سنا ہے کہ اپنے مرشد سے جب اجازت لے کے آ رہے تھے نا اس طرف، تو مرشد سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے مختصر سی. حضرت نے فرمایا بھائی اپنے کام میں لگے رہنا، رب کے کام میں دخل نہ دینا. حضرت نے بزرگ سے کہا کہ سمجھ نہیں آئی. حضرت نے فرمایا بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے کام میں لگے رہنا، اللہ کے کام میں دخل نہ دینا. حضرت نے پھر کچھ حضرت سمجھ نہیں آئی. فرمایا رزق روزی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے دینی ہے، اس کی فکر نہ کرنا. تو اپنی اصلاح، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا. تو اپنے کام میں لگے رہنا، اللہ اپنے کام میں، اللہ تعالیٰ کو اپنا جو کام انہوں نے ذمہ لگایا اپنے وہ پورا کرے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہم اس معاملے میں پریشان ہیں، جو ہماری ذمہ داری تھی، جو کام ہم نے کرنا تھا، ہم اس سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. میرے دوستو اللہ والوں کے پاس یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کے ہاں جانے سے آخرت کی تجاری انسان کو نصیب ہوتی ہے، اندر کی اصلاح ہوتی ہے. اندر کی اصلاح جب ہو جاتی ہے میرے دوستو، ظاہر خود بخود انسان کا ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ہم انسانوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں. پھر جب ہم انسانوں کی فہرست میں آ کے ہمارے صالحہ کرتے ہیں، اللہ اپنا فضل فرما دیں گے انشاءاللہ. یقیناً اللہ کی رضا والی جنت ملے گی. ورنہ میرے دوستو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں انسان بننے کی اور اپنے اندر کی اصلاح کی توفیق نصیب